شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف اور دکھ کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری آیتوں میں چال بازی و حیلہ سازی کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تدبیر و ترکیب میں تم سے زیادہ تیز ہے۔ بے شک ہمارے فرشتے تمہاری سب چال بازیاں اور مکاریاں برابر لکھتے جا رہے ہیں۔ وہ خدا وہی ہے جو تمہیں خشکی و تری میں سیر و سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ موافق ہوا کے مطابق مسافروں کو لے کر چلتی ہے اور وہ خوش و خرم ہوتے ہیں تو پھر اچانک باد مخالف کا تھپیڑ آ جاتا ہے اور ہر طرف سے موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم بالکل مر گئے ہیں اور زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ تو اس وقت دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے یعنی بڑے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں سے ہوں گے۔ اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو اپنا سب عہد و پیمان بھول کر زمین میں ناحق بغاوت اور سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے اس بغاوت کا وزر و بال تو خود تمہاری ہی جانوں پر پڑ رہا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی کے مزے ہیں، سو لوٹ لو، پھر تمہاری بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا اور زمین سے وہ نباتات پیدا ہوئیں جن کو انسان اور مویشی سب کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین و زیب و زینت کو لے چکی اور فصل کے سبزہ زار سے آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ انہیں اس فصل پر قابو حاصل ہے، جب چاہیں گے کاٹیں گے، تو ایک دم رات یا دن کو ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے اس طرح بیخ و بند سے کاٹ کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر اپنی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ہوگی ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہوگی، اور اس سے بھی کچھ زیادہ ان کے چہروں پر نہ غبار چھائے گا اور نہ ذلت و رسوائی نمایاں ہوگی۔ یہی لوگ جنتی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو برائی کی سزا بھی ویسی ہی برائی ہے اور ان پر ذلت و خواری چھا جائے گی۔ ان کو اللہ کے قانون کا مکافات عمل سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کہ گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن ہم سب کو اپنے حضور محشور اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہیں گے کہ تم اور جو تمہارے بنائے ہوئے شریک ہیں اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، پھر ہم ان میں امتیاز پیدا کریں گے کہ الگ الگ کر دیں گے۔ اس وقت ان کے خود ساختہ شریک کہیں گے کہ اے مشرکو، تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، آج ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل و بے خبر تھے۔ اس موقع پر ہر شخص اسے جانچ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اور سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے، اور جو ان کا حقیقی مالک ہے اور جو شریک انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے اور ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو، پوچھو وہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو سماع و بصر سننے اور دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے؟ اور وہ کون ہے جو کائنات کا انتظام کر رہا ہے؟ اس سوال پر وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ بس تم کہو کہ اگر حقیقت حال یہی ہے تو تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یہی اللہ ہے جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ تمہیں حق سے کدھر غلط سمت موڑا جا رہا ہے؟ اسی طرح تمہارے پروردگار کی بات فاسقوں نافرمانوں پر سچی ثابت ہو کر رہی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، تمہارے ساختہ پرداختہ شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کائنات کا آغاز بھی کرے اور فنا کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے؟ کہیے،
اللہ وہ ہے جو کائنات کو پہلے بھی پیدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ اے پیغمبر، ان سے کہیے، پوچھے کہ تمہارے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہیے وہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس وقت تک راہ نہیں پا سکتا جب تک اسے راہ نہ دکھائی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ لوگوں میں اکثر ہے جو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ گمان حق کی پہچان اور اس تک رسائی حاصل کرنے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ حق و یقین سے بے نیاز کرتا ہے۔ بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو تمام سابقہ کتابوں اور وحیوں کی تصدیق ہے، اور الکتاب کی تصویر ہے، یعنی اس میں آسمانی کتابوں کی تعلیم کی تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے، اگر تم اپنے اس الزام سے سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اور پھر قرآن کی مانند ایک ہی سورہ لے آؤ۔ بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جس کا علمی احاطہ نہیں کر سکتے اور جس کی تعویل ابھی ان کے سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی حقائق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کہ ظلم کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان لوگوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا پروردگار مفسدین کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے، میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری الزما ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الزما ہوں۔ اور اے رسول، ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ سنتے نہیں ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے چاہے وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ یقیناً اللہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔